حضرت عبداللہ بن زید انصاری پہلے بھی کئی بار سنائی ہے، اور یہ باتیں یاد کر کے نا حضرت خود کو بھی سنایا، یہ جو اندر ایک بیٹھا ہے نا خبیث، اس کو بھی سنایا کرو، ہاں اس کو بھی سنایا کرو، تو کیونکہ حضرت مجرد رہے، نکاح نہیں کیا آپ نے، تو اللہ کے بھی رنگ ہیں حضرت، جب کسی کو کچھ دکھانا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر گزر گئی، کبھی دل میں یہ خواہش نہیں جاگی، پتہ نہیں کہاں سے دل میں یہ خیال اٹھا، اور پھر یہ خیال زور پکڑتا گیا، وہ کیا، یا اللہ یہاں تو ایسے ہی گزر گئی، مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ تو کہتے ہیں پہلی رات نہ میں دعا کر کے سو گیا تو قبول نہیں ہوئی، دوسری رات کی پھر نہیں ہوئی، تیسری رات کی تو قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ سیاہ فام عورت ہے، اور خواب میں کہتی ہے کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ فرماتے ہیں آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، ہائے ہائے، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلا ہی دربار محمد اربیدہ۔ حضرت جنید کا انتقال ہو گیا نا، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضور کیا بنی؟ آپ نے فرمایا پائی سارا کچھ تریا ہی رہ گیا، بس نیرے چ اٹھ کے جڑے 2 نفل پڑھنا ہوں دی وجہ نہ معافی مل گئی۔ اٹھیا کرو سبحان اللہ۔ نماز کے کیا کہنے ہیں حضرت، یہ جس وقت کی بھی ہو، نماز کے کیا کہنے ہیں؟ دیکھو ہر ایک نے ایک راز ہی بتایا نا، ایک پردہ ہی اٹھایا ہر ایک نے۔ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گرا، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات، اور ایک اس کو کر لے بڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن حضرت انہوں نے نہ کیتا، ان کنوں کنوں نہیں کرنے پینڈے دے حضرت جی، انہوں نہیں کیتا، ان کنوں کنوں نہیں کرنے پینڈے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور میں بصرہ گیا، بہت بڑے ولی تھے اپنے وقت کے، تو اب تو حضرت حالات ہی بڑے خراب ہو گئے نا، اب اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں، ہر بندہ مولوی کی طرف انگلی کر کے کھڑا ہے بس۔ کبھی لوگ بڑا ادب کرتے تھے اللہ والوں کا، جانے نشاور کرتے تھے، جب آپ گئے تو بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، بٹھایا، کھانا کھلایا۔ اب پوچھتے ہیں حضرت کس طرح آنا ہوا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا او بھائی یہاں کوئی میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟ لوگ آگے سے کہنے لگے حضور آپ اتنی دور سے چل کے اسے ملنے آئے ہیں، وہ یہیں گھومتی ہے، ہم نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا، آپ اتنی دور سے اسے ملنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہے اس میں؟ عرض کی حضور جب لوگ ہنستے ہیں نا تو لوگوں کو ہنستا دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ لوگوں کو روتا دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی۔ دیوانی ہے وہ، اجرت پر ہماری بکریاں چراتی ہے، جو ضرورت کے پیسے ہوتے ہیں رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ یہ عصر کے بعد نا بکریاں لے کے لوٹے گی تو آپ میں لیجیے گا، آرام فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا او بھائی عصر کس نے دیکھی ہے، بتاؤ کدھر کس سمت ہے وہ جنگل میں؟ لوگوں نے سمت کا تعین کیا، آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں قربان جاؤں جب جنگل گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت ذات جنگل میں مصلی بچھائے نوافل پڑھ رہی ہے، اور کہتے ہیں حیران کن بات یہ تھی کہ وہ نوافل پڑھ رہی ہے اور جن بکریوں کو وہ چرانے آئی تھی نا ان کو بھیڑیے چرا رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری باہر جاتی ہے نا تو بھیڑیا اس بکری کو پھر لے آتا ہے، لیکن بھیڑیا کسی بکری کو کھاتا نہیں۔ اللہ حضرت یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے بھیڑیے کی، یہ اللہ نے درندوں کی فطرت میں رکھا ہے، اگر ان کو ایسی کوئی چیز دکھائی دے تو دعوت نہیں دینی پڑے گی، وہ یہ فطرت ہے نا حضرت، یہ فطرت میں۔ اب فرماتے میں حیران اس بات پر تھا یہ فطرت کس طرح بدل گئی، وہ یہ کیا ہو گیا، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ فرماتے ابھی میں حیران پریشان کھڑا تھا تو اتنی دیر میں نا حضرت میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی، اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اس سے پہلے ملاقات تو کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ فرماتے میں نے پوچھا میمونہ ملاقات کوئی نہیں، میرا نام تجھے کس طرح پتا چلا؟ آیا کمائیاں تینا نے کی تھی، جو کمائی ہم نے کی حضرت وہ تو یہاں ہی رہ جانی، گاڑی نہیں جانی، یہ بنگلہ نہیں جانا، یہ پیسے نہیں جانے، کمائیاں تو انہوں نے کی حضرت، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کوڑ کباڑ اکٹھا کر لیا۔
آگے سے جواب کیا دیتی ہیں؟ اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اس نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ قربان جاؤں حضرت، کیسے لوگ تھے یار یہ، اور کیسا ان کا اللہ جل شانہ سے تعلق تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ یہ فطرت کب سے بدل گئی؟ یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ کب سے صلح ہو گئی آپس میں؟ ہاں یہ میلاد شریف کا پیغام ہے، ہاں یہ میلاد شریف کا پیغام۔ تو جواب کیا دیا؟ اے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی۔ صلح کر لو یار، یہ میلاد کا پیغام ہے، صلح کر لو۔ صرف گلیاں نہ سجاؤ، اپنے اخلاق بھی آراستہ کرو، گلیاں نہ سجاؤ، اخلاق بھی اچھے کرو، اخلاق بھی اچھے کرو۔ یہ میلاد شریف کا پیغام ہے۔ نماز کی پابندی کرو، روز معمول سے قرآن کریم۔ یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دار ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ آئیں اس دانی میں اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لے زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے۔ نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے۔ جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا، پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے یہ جا رہا، کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے۔ اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں۔ لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا، تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کہ میں آ جانی ہے، تو تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کہ میں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی وہ جاتا ہے دل تک حضرت۔ میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ بات دل تک جانی چاہیے، لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی، بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا، اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں۔ گھما پھرا کے آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن،
میں سارے نوں کہنا میں جے کوئی ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے. جے کوئی ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ کے. پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. اتنے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی. ادھر تو بھائی یہی لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا. پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب. فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے. رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. علی کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے. حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا. سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ. سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا. کم و بیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر. ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت، وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے. لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں. 50 سال ہو گئے ہم پڑھاتے ہوئے، کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے. وہ 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں. نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میاں تو عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے. ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کٹن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت؟ اور کون ولی بن گیا؟ جس کو ولی کی واؤ کی
کہ کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دسے نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. دیکھ لو کیا علماء کا پردان حال ہے. کچھ بھی. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیران دیا موجہ نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تے پا جڑے. عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے. انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلیے. میں ہمارے ایک ایسے بزرگ ہیں حضرت کمال عالم دین ہے. عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتا ہی نہیں ہے. مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کو نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تھا ڈیلی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید انی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں تے جان دی ہوئی. ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا، کمری تھی. سین کیا تھا، نکی ساری سینی تھی. اور کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کی بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تہاڈے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. اصل میں ساڈے لوگ دا پتہ لگا کس طرح دے بندے ساڈے سنیے چ مشہور ہیں. اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی نہیں یہ بھی کوئی ہے. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے اب کر رہے کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر والی ہے تے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں، جو مدرسے ہے نا تو مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لب جاتا ہے. یہ تو پورا مہینہ پڑھانا ہے تو 12,000 لبنا ہے. صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں، اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیا. اتنے بڑے نام ہیں مدرس. شعبہ زوال کا شکار کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، پنجاب کالج، اسپائر کالج. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے قبلہ،
بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتی ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار کسی امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بناؤ، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا، نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ذرا ساڑے بچے دا اسکول ویکھو، 12ویں عمارت دیکھو، کلاس روم ویکھو، جی نال باغ ویکھو، باغ سے لگے چوٹے ویکھو، کلاس روم چ اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو۔ اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نوں دے جڑے۔ اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے میں آنا تسی تے آنا ہی نہیں، جو نعت پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی، تسی نہ ڈرو۔ حضرت کی کہاں انہاں نوں کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں۔ یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا۔ یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی۔ لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا، اتنی بڑی محفل نعت ہے۔ کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو۔ ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں، یہ وہ جی کرنا پہنتا ہے۔ 4 کروڑ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے میں نوں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے۔ مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں۔ اللہ میرا اچھا ایک میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں۔ اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ۔ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے وہ۔ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا۔ حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت۔ لیکن کیا ہے حضرت صاحب توجہ کی تھی؟ کوئی توجہ نہیں کی۔ ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جانا ہی نہیں کسی نے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاس آؤ، اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک۔ یہ تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا، ایک نکاح پہ میں اللہ کے جانے لگا، لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ کو، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت۔ تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا۔ وہ کھیر بھی پڑی تھی، اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتی ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے دے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد چ نہیں لبنا کوئی۔ میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس، اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا میٹھا، اتنا بس کھانے والی چیز ہے۔ لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی، کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے۔ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ وہ چلو چوری دے کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ اے گلاس سانجھا ہے، راہ گزرانے پینا ہے۔
مسافر نے پینا ہے, آندے جاندے نے پینا ہے, اس گلاس میں چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت, آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا. چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے, اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ, ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ, قرآن دی طرف آؤ. کیڑے کیڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا, بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت, پر میں 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتا. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا, سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے, فلیکس پہ کیا لکھا ہے, بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7, اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں, پر رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی, اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا, لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو ٹھیک ہوئی نہیں, تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے ہی آپ کا بیت, ہم ایک بازار سے نکلے, ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دسو سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون کے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہے جی الرحمن علی العرش استویٰ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں. میں نے کہا کہ نہ چڑھا, لیکن تکلیف نہیں. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے, ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے, واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا, لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں تو پتا ہے. اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا, لیکن حضرت جی سانو سارے ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے, آپ کے خادم ہیں زید, کہتے میں نے 20 سال حضرت با یزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا, رات گزر گئی, پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا, رات گزر گئی, پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہنے 3 دن نہیں, 3 مہینے نہیں, 3 سال نہیں, 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے صبح, پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا شیخ تیرے تو راضی نہیں.
کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی۔ کہ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں کرنی پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تھے اللہ تعالیٰ دے رسول، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی، انہیں جانا فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ بڑے لوگوں تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ میں تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار ہے۔ میں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، میں پوچھ میری۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی بڑا۔ حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نال ایندی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ تو باقی ادھر جے نہ باز آئے، نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن بدن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا، جنازگاہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے اس کروں سناؤ ہاں کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکا ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ لیکن دھوکے، جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا 10 جان گے۔ میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہوں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد۔ منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول۔ ساری عمر نس دے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے۔ اور فرشتے آگے کی کہندے نے؟ مر تیرا رب، تیرا دین۔ نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کیا دارے ہیں؟ اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جو آپ تیار کرو۔ جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب
जैसे फरिश्ते पूछे उसे वेले जवाब दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहि सलाम दे बारे पूछा जाए मजा तां है हजरत असी ओथे है कहिए इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हां जी, मजा मजा तो तब है बंदा ओथे कहे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मजा तो तां है ना हजरत अगू पे कहिए जो हदीस में आया जवाब हाहू हाहू ला अदरी, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं। आज वक्त है हजरत, आज अपना अपना सिलसिला पकाइए। मियां साहब ने तो कमाल कहा था, आपने फरमाया उज़्र बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए आखिर नू जे टैना कानू कोल कोल मरिए। ते जिन्होंने ने सारी उम्र नौकरी की थी उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया, फरमाया मेरी कब्राम कब्रों से ज़रा गहरी खोदना। अर्ज़ की थी हुजूर हो क्यों, फरमाया इसलिए जब मेरे महबूब तशरीफ़ लाएंगे तो वहाँ खड़ा होकर अर्ज़ करूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हज़रत मस्जिद नाल प्यार, मदारस नाल प्यार, इल्म नाल प्यार, इल्म वाले नाल हुजूर ज़माने लगती हैं फिर एक आलिम तैयार होता है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी जो कि अपने वक्त में काजी अल-कुज़ात के ओहदे पे भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, रोज़ाना बादशाह के बिल्कुल साथ हजरत की कुर्सी लगाई जानी और आपने आके थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठना ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान है। हजरत उमर पाक जैसी शख्सियत कह रही हैं अगर शरअ में जायज़ होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता ताकि लोगों को पता चलता उलमा की शान क्या है। इत्थे ते भाई मौलवी कपड़े चंगे पा ले ते तुहानू पता नहीं की होण लग पिया, इत्थे ते मौलवी गड्डी चंगी ले ले ते तुहानू पता नहीं की होण लग पिया। मेरे एक बड़े दरीना दोस्त जुमे में आना छोड़ गए, एक दिन कहीं मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा मैं जुमे च नहीं आंदा, और जी हूँ तो तुहाडा स्टैंडर्ड ही होर हो गया, हूँ तो गड्डियां जनाब, मैं जनाब अगली बारी मैं रक्शे ते आ जागा, तुसीं जुमा पढ़न ते आओ, मैं अगला जुम्मा रक्शे ते पढ़ाना आ जागा, तुसीं जुम्मा ते पढ़ना। पता नहीं क्या हजरत आपकी सोचे, आपका दिल ही नहीं करता कि हुजूर के मिंबर और मुसल्ले का मुराल बुलंद हो। ACDC लंघे तो पूरा फैसलाबाद वेखिए तो मौलवियों वास्ते पता नहीं थानू की है। वो जितने भी मुल्हिदीन हैं या जितने भी हजरत ये बागी किस्म के लोग हैं, कभी रजा साकब साहब की, कभी पीर अजमल साहब की, कभी मेरी वो गाड़ी से उतरते हुए गाड़ी पे बैठते हुए वीडियो लगाए वेखो जी मौलवियों ने नहीं। मैं हजरत जी हूँ फैसलाबाद हूँ आया, तीन मैं बयान कर रही जी, दसो मैं बस से आवा तो मैं तीन कर सकना, अच्छा नहीं यार। लेकिन हजरत उमर फरमा रहे हैं अगर जायज होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या है। हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते अगर लोगों को पता चल जाए कि उलमा की शान क्या है तो जब कोई आलिम अपने घर से दरसो तदरीस के लिए या नमाज की इमामत के लिए या जुमा की खताबत के लिए अपने घर से निकले तो बाहर लोग आपस में पर्चियां डालें कि आज हजरत नूं मैं अपने मोंडियां ते चौक के मस्जिद लैके जाना है। लेकिन यहां बात ही अजीब हो गई, उसका फिर नतीजा क्या निकला हजरत, फिर उसका जो नतीजा निकला वो आप देख रहे हैं। मैंने जब पहली बार इस हदीस पाक पढ़ी जिसका मफहूम है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक वक्त आएगा मस्जिदें तो होंगी, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मिलेंगे। मैं कितनी देर सोचता रहा यार कि ऐसी सारे इस्लाम छड़ दें, क्या वजह क्या बनेगी कि मस्जिदें होंगी लेकिन नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं होगा। तो हजरत जो फिर हो रहा है, फिर डॉक्टर की तनहा तो इमाम साहब की तनहा, इंजीनियर की तनहा, तो भाई अब ये दुनियादार लोग हैं, ये कौन सा ताबईन का दौर चल रहा है कि सीनों में दीन की मोहब्बत उमड़ रही है। अब तो हजरत बस कुछ लेवल करके सिलसिले को चलाना, सब नूं पता है पुत्र डॉक्टर बनेगा तो तनहा कितनी होनी है, तो मौलवी बनेगा तो तनहा। इसलिए लोगों ने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना, अल्लाह का वास्ता इस पे गौर करें, समझें वक़्त को। हजरत साहब ये सहाबा का दौर नहीं है,
یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے. توجہ کرو، سر جوڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر اے رونقاں سی کرو یار، یہ تے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھتا کوئی نہیں، کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت قیمتی ہوئی تیرے نال. وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں دسیا نہیں، پر رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے سپارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے. میں نے کہا کہ نہ چڑھا، لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی بکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول. میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے. اے حضرت تو کہڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے. میں بول رہا ہے والی گلی. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. اس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی زید. کہنے 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. کہ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یعنی کہ نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی حضرت سانو سارے اندر پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ تے اللہ دے رسول فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی انہیں جانا، فکر صدر الشریعہ ہے ہی ہے انہیں جانا انہیں مانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں نے تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ میں تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخلا گیا۔ مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری نہیں۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں بڑا۔ حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے، پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نال لیندی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، تو باقی جے نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن ب دن پریتاں ودائیاں، تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں ہے، نہیں تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہاں کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہے۔ چلو ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ لیکن دھوکے، جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا نس جان گے۔ میں قبر چ کلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہواں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے، گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی، اے بوٹی انہوں دینی، شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول۔ ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے۔ اور فرشتے آ کے کی کہندے نے، عمر تیرا رب، تیرا دین۔ نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کیا دار ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جو آپ تیار کرو، جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتھے ہے کہیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان